میں دسنا اے سنو یوم اذن لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. اے آکھے نا میں آکھ چھوڑے پل سرات تو کون گزار سی اکھے جی شفاعت ہے میں کوڑا سامان ہے اے حدیثاں ضعیف ہیں اور چل میں قرآن وچوں ثابت کرنے آپ پیڑے وچ آواز دو کہ جن سے دو عالم کو جوش نے قربان یک تبسم میں جانانہ کر دیا. سنیا نے اللہ کے فرمایا یوم اذن لا تنفع الشفاعت قیامت والا دیاڑا قیامت کا منظر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. قیامت کا منظر بیان کر رہے اللہ محبوب تیرے کل پچھ سن اے پاڑا نہ کہ اسی ایڈے ایڈے بڑیاں کنڈاں کڈیاں نے آسمان نال پیاں نے کنگرے لگنے انہاں نہ کہ بنسی فقل ینسفھا ربی نصفا اڑا کے رکھ چھوڑ سائیں نام ہے گالی کوئی نہیں فقل ینسفھا ربی نصفا اڑا کے رکھ چھوڑ سائیں کچھ بھی نہیں نظر آؤں لگا تو سان ذرے نہیں صورت نظر آسان کیونکہ میں نہ خالق ہاں انہاں نہیں ہے تا بدلنا تے میں قادر ہاں. اچھا پھر اگے جناب فرمایا سارا منظر بیان کر کے اگے کیڑی فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا تے چٹیل میدان کر چھوڑ سا لا ترى فيها عوجا ولا امتا نہ تو ازنا وچ کوئی زمین وچ کوئی ٹیڑ ویک سے نہ کوئی نشیب و فراد ویک نہ کوئی ٹبا ٹیلا تک سے اے سارا کر چھوڑ سا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ تے پیچھے ٹورنے والا اس دن بندیاں پیچھے لا کے ٹور سی تو کوئی ٹیڑ نہیں کرو لگا سدھا کھڑ سی نال چون چرا نہیں چسک نہیں سکو لگا کوئی پیچھے ہی ٹور سی یار بندہ جڑا جسا میں اگے لاسا نا انہوں نے پیچھے مخلوق لاسا نا تے راہ ہیں نہیں پولو لگے سدھے تیر ہو کے ویسا لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا تے آوازاں اپنے رب نے سانے ہیں ڈریاں ہو سن خشکے ہو سن سارے ہیں جی تھر تھر کمنے پہ ہو سن آوازاں دبک گئیاں ہو سن لا تسمعو اے مخاطب لا تسمعو الا ہمسا صرف آہٹ جس طرح چور کوٹھے تے چڑھنے نا تے پولے پولے پیر رکھنے ہیں ہمس عربی میں ہمس ہو سکے کیا مثال اللہ نے دی ہے دیکھیں قرآن ہے جی اے کوٹھے تے اے پولے پولے آواز پولے انج خوش خش نہیں کوئی آواز آوے تے آوے چرت نہیں کوئی بندہ بولے اے منظر قرآن پہ بیان کرنا ہے اتھے اگے فرمانا ہے یوم اذن لا تنفع الشفاعت اس دیڑے شفاعت شاید کوئی کسی نہیں کام نہیں آؤں لگی یا اللہ ڈرا کے رکھ چھوڑے مارے گئے ہیں سیتا ہے جی یہ تو بڑا کام خراب ہے عملہ در ونجاں تے بہوں گندے ہاں بہوں پیڑے ہاں جنت نہ منہ تکڑے جوگے نہیں ہاں بڑے گندے ہاں یوم تد کے آگ چھوڑا یوم اذن لا تنفع الشفاعت شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیوں لگی سننے پہ ہو وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى جس چنگا کام مثقال برابر کیتا ذرے برابر بھی کیتا وہ ویکسی جس پیڑا کام ذرے برابر بھی کیتا وہ بھی تقسیم فیصلہ ہی کر چھوڑا. یہ آیت پیش کرتے ہیں منکرین شفاعت کہ رسول اللہ کی شفاعت نہیں ہوگی یہ قرآن ہے اگر اللہ شفاعتوں پر کام چلائے گا تو پھر نظام دین بھیجنے کا کیا فائدہ تقوی اور طہارت کا کیا فائدہ اچھے اعمال کرنے کا کیا فائدہ
جو برا عمل کرے گا وہ بھی جنتی اور جو اچھے عمل کرے گا وہ بھی جنتی. تو اے پھر ساری کھیڑ پانے نہ کیا فائدہ. ملے گی شیخ کو جنت مجھے دوزخ عطا ہوگا. اے پیر صاحبان جڑے وڈے متقی بنن تے انہاں جنت مل سی ہیں جی. علماء حضرات ہاں متقی لوگ ہیں. ملے گی شیخ کو جنت مجھے دوزخ عطا ہوگا. بس اتنی بات پر یا رب تیرا معاشر بپا ہوگا. چنگیاں جنت بھیجنے واسطے تے اساں جہنم وچ چھٹنے واسطے ایڈا وڈا ہنگامہ. اے ذلیل کرنے واسطے سارا پروگرام بنایا ہی ہوتے. مرسیں ساریاں نہ فرمایا ڈر گئے اسی تکم گئے یوم اذن لا تنفع الشفاعۃ. ہائے ہائے بندہ ایک طبقہ خوش ہویا ہیں جی خوش ہویا. اس آکھیا اے او دیڑا ہے کہ اتھے شفاعت کم نہیں آؤں لگی نفع نہیں دیوں لگی. جس دی شفاعت نفع نہیں دینی وہ آپ کے نفع دے سکنا ہے. سوال ہے بولو مولویو گل ٹھیک ہے کہ نہیں. جو خود نفع جس کی شفاعت نفع نہیں دے گی وہ خود کیا نفع دے گا. جس کا جواب سنیے آپ. دیکھو نا مخالف کی بات پہلے سامنے رکھیں آپ پھر جواب دیں. تسی دسو جی تسی آنے اور رسول کوئی نفع نہیں دے سکنا تو میں کیا عرض کر رہے ہیں بولیو. شفاعت اکھے بڑا طبقہ ایک خوش ہویا آنکھوں لگا اے سنیا نہیں جناب گل ماری گئی. میں ہی اپنی گپاں لائی رکھ رہے ہیں ویلاں کہنے آستے شفاعت نے تے پیر مہر علی شاہ صاحب بھی پڑھے کیڑے رنگ جھ بہ کے وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں انہاں بن چھوڑے ہیں جی. آؤ میں دسنا پھر میرا دادا کتھوں بولیا. ہاں مزہ تا آنا نا گولے شیف نہ کوئی صاحبزادہ میرے علی نہ پتر بولے کہ میرے دادے کے آکھے مولوی تا بول دے ہی رہنے. لا تنفع الشفاعۃ شفاعت فائدہ نہیں دیو لگی. گل مک گئی جناب. مطلب یہ شفاعت نہیں ہو لگی ہیں جی شفاعت نہیں ہو لگی. ڈنڈ پہ گئی جی مولوی چپ کر کے انہاں آکھے جی او جے منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ. او اذن نال تے ہو سی نہیں یار آیت پڑھ چھوڑی نہیں. تو نام ہے کسی نا کوئی کسا اذن دے سانا من عموم واسطے جساں دتی سی پتہ نہیں کساں دے سی. تسی دسو جس نال تسی امید رکھنے ہو رسول نال محمد عربی نال آمنہ دے لال نال حسن حسین دے نانے نال جی اس ذات نال جے تسی رکھنے ہو یہ ثابت کرو. مولویو میں قسم چاہ کے آنا اس خدائے لم یزلنی کہ اے ویکھو کسی کتابے چے گل نہیں نے جڑی میں پیش کرو لگانے. لا تنفع الشفاعۃ ایک چھوٹی جی گل اکھے جی نبی نفع نہیں دے سکنا. چلو جی ٹھیک ہے میں مان گیا نبی نفع نہیں دینا تو نقصان بھی نہیں دے سکنا. تسی آنے ہو نا ایک طبقہ آہنا ہے اتھے ہی آہنا ہے اتھے بھی آہنا ہے. او سنو کان کھول کے سنے ہو تو میں نے جواب بھی سنے ہو تو سوال بھی سنے ہو. اگر نبی اس نبی جو نفع نقصان کے ہونا ہے کہ فائدہ بندیاں ہوئے. نفع کے ہونا ہے بندیاں فائدہ ہوئے. نقصان کے ہونا ہے بندیاں نقصان ہو ونجے کوئی چیز نقصان ہو ونجے جان نہ وجود نہ کسی چیز نہ نقصان ہوئے وہ نقصان ہو. اکھے جی نفع نہیں دینا. یاد رکھو دیوبندی حضرات سے میں گزارش کروں گا اگر یہ نبی نفع نہیں دے سکتا تو اس نبی کے انکار کرنے سے کوئی آپ کو نقصان ہوگا بولو. اس نبی کو ماننے سے آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ اگر فائدہ نہیں ہے تو آپ مجھ کو لکھ کر دیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے نبوت پر ایمان نہیں رکھتے. سدھی گل ہے جی اسی اس رسول نہ مننے. جب آپ لکھ کر دینے کی جرت نہیں رکھتے تو ثابت ہوا کہ آپ ڈرتے ہیں کہ اگر اس کو نہ مانا تو جہنم میں جائیں گے. جہنم کے ڈر سے چلو محبت نال نہیں مننے ہو جہنم نے ڈر نال ہی مننے ہو.
وچ جہنم نے چوانتیاں بنا سن ہیں جی کنے مڈ ٹھوک سن اسی ڈرے کو لو چلو مننے ہو پھر نقصان تا دیتا نا نبی اس نے نہ مننے نقصان تا دیتا نا دار اسلام میں جو تا خارج ہو گئے ہو تے جیڑا دار اسلام میں جو خارج ہو گئے اسا نقصان نہیں ہویا ثابت ہویا کہ نبی فائدہ دینا ہے نقصان بھی دینا ہے تے اس تے ایمان آنو اس تے ایمان آنو تے پھر جنات نعیم فیہا اکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبسوسہ اے ملسن اس نبی نے نسبت نے تو جنت وچ فائدہ بھی دیتا تے نقصان بھی دیتا موٹی جی گل ہے نا اگے جیڑے جزیات نے اور فائدے انہوں نے در میں وننا ہی نہ موٹی جی گل میں کر چھوڑی عقل منداں واسطے ایک اشارہ کافی ہونا ہے تے ڈنگراں واسطے کوئی فائدہ نہیں سمجھ آئی نا تے دوسرا کہوے اور دوئی گل دراؤ یوم اذن لا تنفع الشفاعت و شفاعت نہیں اگے اللہ حرف استثناء ہے اللہ من اذن لہ الرحمن مگر اس کو شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی جس کو رحمان نے اجازت دی اذن دیا ہاں بھائی تو مانگ سکنا ہے تو شفاعت کر سکنا ہے تے پھر ایک نہیں اتھے ایک آکھیا اذن نہ اتھے ہور ودا چھوڑی اس گل تے گل ہی مکمل کر چھوڑی وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا تے اللہ ماں جس نی گل پسند آئی اساں اجازت دے سامان وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا تے اللہ جس نی گل پسند آئی اساں اجازت اسی مطلب ہے کہ اتھے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے سامنے کلام بھی ہو سی کیوں کہ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا تے قول اتھے ہو سی نا گل دنیا تے کیتی ہوئے تے اللہ اتھے نے قیامت نہ منظر پہ بیان کرنا ہے تے گل اگر دنیا نہیں مراد ہے تے قول نہ قیامت جو ذکر کرنے نے کہ مطلب ہویا اذن اتھے دینا پہ تے قول اتھے نہ ہو سی نہیں قول بھی اتھے ہی ہو سی مطلب ہے کہ رسول بات کرے گا وہاں تے اللہ اشارہ کر کے جس ہاتھ نال جس انداز نال اس نی قدرت نے شان نے لائے کے اذن دے سی جساں تے جس نی گل پسند اساں ہو سی اس آکسی تو بول اسی کے ویکھنے ہیں ہون آؤ حدیثاں دار میں آساں گل کرساں ہون آؤ حدیثاں دار میں ثابت کرنا بیاں کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور کہ مصلی کی جگہ آپ کی سجدہ گاہ خالی ہوگی تمام انبیاء صف بستہ کھڑے ہوں گے کائنات سکتے میں ہوگی لا تسمعو الا ہمسا کا منظر ہوگا وہاں لرزہ براندام ہو گئی انسانیت وہاں سجدے کی ایک جگہ خالی ہوگی ایک شخصیت تشریف لائے گی وہ اپنی محبوب بے حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی تو وہ اتنا لمبا سجدہ کرے گی کہ آواز آئے گی ارفع راست یا محمد اے محمد اپنا سر اٹھا سل توتا وشفا تشفا مجھ سے مانگ میں دوں گا مجھ سے شفاعت طلب کر میں تیری شفاعت مانگی ہوئی قبول کروں گا یہ تو حدیث کہتی ہے نا اب اس حدیث کو رکھو اس کے آگے اس کا انکار کیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اس کو میرے دادا نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا ہے چاہے ترمذی کی ہے چاہے مشکات کی ہے ان کے نزدیک کیا ہے انہوں نے کہا یہ سب اساطیر الاولین ہے کچھ بھی نہیں ہے آئیے قرآن پر تو آپ کا ایمان ہے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا تے جس نی گل اللہ پسند کر سی اس ہم اجازت دے سی مطلب ہے اتھے رسولاں کو گل بھی کرا سی گل کر سن اے منظر عام لا تسمعو الا ہمسا خشعت الاصوات تمام آوازیں دبک گئی ہوں گی چھیڑ گئے اتھن بندے سارے لیکن اللہ اس نہ بھی استثناء ہے لیکن جڑی آواز میں کڑانی چاہساں کہ جسا میں آکساں تو ہون بول تو بول جی جسا میں اذن دیساں تے جس نی گل ماں پسند آسی
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਐਵੇਂ ਯਉ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ हैं जी ते तुसां इत्थे यऊ करने रहने हो ते उत्थे अल्लाह तुसां नी गालां सुनसी या अपने हबीब जनाबे मुहम्मद और रसूलुल्लाह दी गल सुनसी शाह जी गल समझ आई ने उत्थे दसो गल चज गल करने दी चज किसां आनी है ऊती तो बेजवाम इल कलम मैं मुख्तसर जुमले देकर भेजा गया ये किसका इरशाद है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इरशाद है उत्थे गल हो सी वरजिया ए रजा कोलू सुनियो ए रजा कोलू रजिया यरजा है जी ते रजा कोलू ते इसने कौल नहीं रजा नहीं हो लगी अल्लाह गल इस रसूल ना की गल अल्लाह पसंद नहीं आओ लगी जिसने मुतल्लिक फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा इत्थे भी ओही तरदा वे ए भी तरदा उसी सीगे को लुए उसी मस्दर इसदा मस्दर एक है हैं जी मस्दर एक के फलानुवल्लियन्नका असी यकीनन फेर दे सां किबलतन तरदाहा ऐ मोहम्मद जिस किबले को तू चाहता है जिस तरफ को तू चाहता है हम उम्मत का रुख फेर देंगे उत्थे रजा इंज मुंह ते आपना चेहरा मुबारक आसमान दा रोया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए हुजूर बोले नहीं तुसी बोलो ना गल ठीक है कि नहीं हुजूर बोले नहीं सिर्फ चेहरा इंज कीता हाय हाय क्या मंजर हो सी ओए रसूलुल्लाह ने ओए ते मेरा ईमान आना कि मौला आला विच शोर पिया गया सी कि आज दुनिया विच कमली वाले आसमान तक तकिया ओए चांद ते सूरज ते सितारे सारी उम्र तक रहे कि माते सोना उत्ते तके माते उत्ते तके ए अपने महबूदे हकीकी दे जलाल और उसकी किबरियाई दे अदब दी वजह तू उत्ते नहीं तक सकिया हमेशा सर बसजूद रहा है लेकिन दिल विच जिसले आरज़ू पैदा हुई कि ओ इब्राहिम वाला काबा ओ दादियां वाला काबा हैं जी उस जे दुआ कीती यही कि इन्हां विचों पैदा कर रसूल पैदा कर मैं उस दुआ इब्राहिम ना नतीजा ते मैं ओ प्यो दादे वाला काबा जड़ा है ओ मां पसंद है ते इंज चाया चेहरा उत्ते तकिया चुप रहे आप हैं जी जे शुद्ध जुबाने तमन्ना खामोश आहंग जे शुद्ध जुबाने तमन्ना खामोश आहंग निगाह नामए साइल बसस्त सूए करीम निगाह नामए ओ के हो गया कि मोहम्मद अरबी खामोश है मंगिया कुछ नहीं ने सिर्फ इंज चेहरा और नजर उठा के आसमान दर तक किया जैसा कुरान बयान कर रहा है बोले नहीं मिर्जा बेदिल आख्या निगाह नामे साइल बसस सूए करीम करीमे हकीकी जिस वेले सामने होवे ते साइल ना मंगने वाले ना एक दफा निगाह चा छोड़ना उस अपनी आरज़ुआं दा गोया खत भेज छोड़े